وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں گزشتہ مرتبہ ہم نے اللہ کے نبی کی ازدواجی زندگی کے کچھ واقعات کو دیکھا۔ انشاءاللہ آج نبوت سے پہلے کے اہم واقعات میں سے ایک واقعے کو ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے، جس کے ذریعے سے اس سوسائٹی اور اس معاشرے کے اندر جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ تھے، وہ سوسائٹی آپ کو کس نگاہ سے دیکھتی تھی، اس سوسائٹی کی نظر میں اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہر نبی اپنے سوسائٹی اور اپنے معاشرے کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے، سب سے بہترین انسان۔ اس حوالے سے یہ واقعہ اس کا مظہر ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، اور یہ نبی کی سیرت میں نبوت سے پہلے کا وہ واقعہ ہے جو ہمیں احادیث کی کتب میں، تاریخ کی کتب میں، سیرت کی کتابوں میں کہیں اجمال، کہیں تفصیل، کہیں مختصر اور کہیں تفصیل کے ساتھ میں ملتا ہے۔ وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر نو یعنی نیو، نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر، مطلب نئے سرے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی ریپیرنگ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی مکان، کسی بھی عمارت کو جب ریپیئر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، بس وہی کچھ اسباب اس تعمیر نو کے، اس خانہ کعبہ کے ریپیئر کرنے کے اسباب تھے۔ لہذا قریش نے مشورہ کیا کہ اس کو از سر نو تعمیر کیا جائے، اس کو ریپیئر کیا جائے، کہ اس کی ضرورت ہے، اس وقت اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور انہوں نے پھر اس کے اوپر طے کیا کہ ہاں یہ کام کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے کہ کیا کیا باتیں طے ہوئیں، کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو ریپیئر یا تعمیر نو کی ضرورت پیش آئی، اس کی تفصیل سے پہلے ایک بات ہم کلیئر کر لیں، واضح کر لیں کہ خانہ کعبہ جس جگہ پر موجود ہے، ہم اس سے پہلے سن آئے ہیں کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 127 میں موجود ہے، اور وہیں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جو دعائیں مانگتے ہیں، انہی میں آیت نمبر 129 بھی آتی ہے جس کا تعلق اللہ کے نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا قرآن میں جہاں ذکر ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اور اس کے تعمیر، اس کے معمار ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، وہ آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی دیواروں کو اٹھاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب ہم سے اس کو قبول فرما، تقبل منا، کہ ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس نیکی کے کام کو قبول فرما، کہ بے شک تو دعا کا سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ تو اس کی تعمیر تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اور تعمیر کرتے ہوئے جو دعائیں مانگی تھیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، ان دعاؤں کے اندر یہ دعا بھی تھی کہ اے ہمارے رب، یہاں سے ایک رسول کو اٹھا، انہی میں سے جو تیری آیات انہیں تلاوت کر کے سنائے، ان کے کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے کہ بے شک تو دعاؤں کا سننے والا اور علم والا ہے۔ تو یہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور تعمیر کرتے ہوئے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں اللہ کے نبی بنا کر اٹھائے جانے کی دعا بھی آپ نے مانگی ہے۔
اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ کے نبی کے مبعوث ہونے کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور اس وقت تعمیر نو ہو رہی ہے خانہ کعبہ کی، خانہ کعبہ نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی اس میں کس طرح اس کی تعمیر میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے، اللہ کی تدبیر کا حصہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک پتا بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر درخت سے گرتا نہیں۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا جو اللہ کی تدبیر کا ایک حصہ تھا۔ لہٰذا اب وہ کون سے اسباب تھے جس کو لے کر قریش نے مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کو ریپیئر کیا جائے، اس کی تعمیر کی جائے۔ اس کی دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں، اس لیے کہ طویل عرصے سے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تھا، ایک وجہ یہ تھی۔ لہٰذا قریش یہ چاہتے تھے کہ اس کی دیواروں کو مضبوط بھی کیا جائے اور اونچا بھی کیا جائے، یعنی جتنی اس کی اونچائی تھی اس سے قدرے تھوڑا اور اونچا کیا جائے، یہ ان کا ارادہ تھا۔ دوسرے یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تھا، تو لہٰذا جب اس کو ریپیئر کیا جائے گا، اس کو از سر نو تعمیر کیا جائے گا، تو یہ جو اس کے اندر جو یہ حصہ ہے یہ بھی ریپیئرنگ کے اندر آنے سے وہ جلا ہوا حصہ ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسلسل سیلاب کا پانی جو ہے وہ خانہ کعبہ میں آنے کی وجہ سے اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں۔ اسی طریقے سے جو دروازہ تھا خانہ کعبہ کا وہ بالکل زمین سے لگا ہوا تھا، اس کے سرفیس کے برابر تھا، اور اس کی وجہ سے پانی اندر داخل ہوتا، اس لیے جو ہے وہ سوچتے تھے کہ اس کو تھوڑا سا دروازے کو اونچا کیا جائے، یعنی سطح زمین سے تھوڑا سا اوپر اس کو رکھا جائے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی چھت نہیں تھی، تو یہ تمام چیزیں تھیں کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر ایک چھت بھی لگا دی جائے، اور پھر انہوں نے یہ تمام باتوں کا پلان کیا، اس کے تعمیر کا، اس کو از سر نو کیسے تعمیر کیا جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے جن جن چیزوں کو مہیا کیا اس کے لیے ایک فنڈ چاہیے تھا، اس کے لیے پیسہ چاہیے تھا، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اس اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر صرف اور صرف حلال کمائی اس کے اندر استعمال کی جائے گی، لہٰذا جو بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس کو اپنی حلال کمائی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کے اندر شامل کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے طے کیا کہ کون کون سی کمائی کا پیسہ ہے جو اس کے اندر ہم لیں گے نہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کو لے کر، سود کا پیسہ ہے، اور ایک فہرست تھی اس کی کہ یہ پیسہ نہیں لیا جائے گا اس کے اندر۔ لہٰذا جو ہے وہ جو بھی ان کے پاس اس کا فنڈ جمع ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ جدہ جو ایک بندرگاہ تھی، ایک پورٹ تھا، وہاں پر جو جہاز جو ٹوٹ پھوٹ جاتے تھے اس کی لکڑیاں موجود ہوتی تھی، تو وہاں سے اس لکڑیوں کو خریدا گیا، جہاز کی جو ٹوٹے ہوئے جہاز ہے اس کی لکڑیوں کو خریدا گیا۔ اسی طریقے سے انجینئر، معمار، اس کی خدمات دی گئیں، اور اس کو لے کر جو ہے وہ باقوم نامی معمار جو رومی معمار تھا، انجینئر تھا، اس کی خدمات لی گئیں۔ اس کو حافظ ابن حجر کہتے ہیں، بخاری کے اندر ان احادیث کی شرح کرتے ہوئے کہ جس کا تعلق خانہ کعبہ کی تعمیر نو سے ہے، ریپیئرنگ سے ہے، تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے باقوم نامی ایک رومی انجینئر تھا، معمار تھا، اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ قبطی معمار تھا۔ بہرحال معمار ضرور انہوں نے ہائر کیا تھا کہ اس عمارت کی تعمیر کے اندر انہوں نے انجینئر کو ہائر کیا تھا کہ اس کے اندر جو مہارت اور جو فن ہے اور جو پروفیشنلزم ہے، یعنی اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر جو پروفیشنلزم ہے اس کو انہوں نے اختیار کیا، اس کو انہوں نے استعمال میں لیا۔ اور اس طریقے سے اب کون سا قبیلہ خانہ کعبہ کے کس حصے کو تعمیر کرے گا، اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی اور طے پایا کہ یہ حصہ فلاں قبیلہ بنائے گا، یہ حصہ فلاں قبیلہ بنائے گا، یہ حصہ فلاں قبیلہ بنائے گا، تاکہ اس گھر کی تعمیر کو لے کر ان کے درمیان کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ اللہ کے گھر کی تعمیر نو میں وہ اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے تھے، اس شرف کے اندر، اس فضیلت میں وہ شامل ہو کر اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش نصیب سمجھتے، اور اس سے محروم رہ کر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے الگ نہیں رکھ سکتے تھے۔ لہٰذا طے ہو گیا، تمام کے تمام باتیں طے ہو گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اب اس کی انہدامی کاروائی، اس کو پہلے ڈیمولش کرنا ہے۔ اب اس کو لے کر قریش تھوڑا خوف کے اندر مبتلا تھے، کیونکہ اللہ کے گھر کو ڈیمولش کر کے پھر اس کو تعمیر کرنا ہے، اس کو جب ریپیئر کرنا ہوتا ہے بہت سی چیزیں توڑ پھوڑ کا معاملہ ہوتا ہے،
تو اس کو لے کر وہ خوف کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ کا گھر ہے، کہیں ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آئے، اللہ کا کوئی عتاب اور غصہ نہ آئے۔ اور اس حوالے سے ابھی جو ابرہہ جو اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اللہ کے گھر کو توڑنے کا ناپاک ارادہ لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا، اس کو صرف ابھی 35 سال گزرے تھے، یعنی اللہ کے نبی کی عمر اس وقت 35 سال تھی، بس 35 سال گزرے تھے۔ یہ واقعہ بہت پرانا نہیں تھا، یہ بھی ان کے ذہن میں تازہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو توڑیں اور ایسی صورت میں ہمارے اوپر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے۔ خوف میں مبتلا تھے، مگر کام تو کرنا تھا، کسی کی ہمت نہیں بنتی تھی۔ بہرحال ولید ابن مغیرہ مخزومی یہ جو ہے وہ صبح سویرے پہنچتا ہے کدال لے کر اور توڑنے کا عمل شروع کر دیتا ہے، مگر توڑنے سے پہلے وہ کہتا ہے اللہم لم ترا، لم نزی، دو الفاظ آتے ہیں اور کتب تاریخ کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر اور جو ڈاکیومنٹس ہم کو ملتے ہیں اس کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے، اور بالخصوص تمام قدیم سے لے کر جدید سیرت نگاروں نے اس واقعے کو لائے ہیں، حتیٰ کہ جو ایک بہت مشہور معروف سیرت کی کتاب ہے جس کو اکثر مسلمان جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سیرت کی کتاب کو ایک قبول عام دیا ہے، الرحیق المختوم کے اندر صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ بھی اس واقعے کو لائے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اس کے اندر ولید ابن مغیرہ جو ہے وہ کہتا ہے اللہم لا ترا، اور الفاظ لم نزا یہ بھی الفاظ آتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم دستبردار نہیں ہوئے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم دستبردار نہیں ہوئے۔ کس سے دستبردار نہیں ہوئے؟ اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں۔ ایک، ہم تیرے گھر سے دستبردار نہیں ہوئے، ہم نے تیرے گھر کو چھوڑ نہیں دیا کہ اس کو ہم ڈھا رہے ہیں، ہمارا اس سے تعلق ہے، ہمارا اس سے کنسرن ہے۔ لہٰذا دوسرا اس کا معنی بتایا گیا کہ ہم نے تیرے دین کو، دین ابراہیمی کو چھوڑ نہیں دیا ہے۔ اور پھر اللہم انا لا نريد الا الخیر، کہ اللہ ہمارا ارادہ اس کو توڑنے سے، اس کو ڈیمولش کرنے سے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم بھلائی چاہتے ہیں، ہم خیر چاہتے ہیں۔ خیر کیا ہے؟ اس کو ہم ریپیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی ہیں اور سیلاب کا پانی بار بار آنے سے کمزور ہو چکی ہیں، ہم چھت ڈالنا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ نیکی کا ہے۔ اور اس نے کام شروع کر دیا، صبح سے لے کر شام تک وہ اپنے کام میں لگا رہا، اور قریش صرف آبزرو کرتے رہے کہ اس کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر کوئی اللہ کا غصہ اور عتاب آتا ہے یا نہیں۔ دوسرے دن پھر صبح ہو گئی، رات بھر انہوں نے انتظار کیا، پھر ولید ابن مغیرہ کدال لے کر خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کرتا ہے، تو ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا اور سب اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کو ڈھاتے ڈھاتے اس کے بیس اور اس کی بنیادوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس کی بنیادوں میں سبز پتھر دکھائی دینے لگتے ہیں، یہاں پر آ کر وہ رک جاتے ہیں، اب یہاں سے دیوار کو اٹھانا وہ شروع کرتے ہیں، جیسے کہ اس کا پلان تھا، جیسے کہ اس کا ڈیزائن انہوں نے باقوم انجینئر کے ذریعے سے یا قبطی انجینئر کے ذریعے سے سامنے رکھا تھا، اس کے اعتبار سے دیواروں کو انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا۔ اب دیواریں اٹھاتے اٹھاتے وہ لوگ اس جگہ تک پہنچتے ہیں جہاں پر آج حجر اسود ہے۔ اب حجر اسود کی فضیلت کو وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کو کمپلیٹ کریں، جو تنازع پیش آیا، اس لیے کہ اب جو ہے وہ قریش کے جتنے قبائل تھے سب نے اس کے تعمیر کے حصے کو تو ڈیوائیڈ کیا تھا، مگر حجر اسود کا جو معاملہ تھا اس کو لے کر ان کے اندر تنازع پیدا ہوا، اس لیے کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو وہاں پر نصب کریں، اور اس کی فضیلت سے وہ لوگ واقف تھے، اس پتھر کی فضیلت سے وہ لوگ اچھی طرح واقف تھے۔ اسود کے معنی ہوتے سیاہ، یعنی یہ کالا پتھر، حجر اسود، حجر یعنی پتھر، اسود یعنی کالا سیاہ، اس پتھر کی عظمت فضیلت سے وہ لوگ واقف تھے۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ ان کے اندر آپس میں ایسا تنازع ہوا اور آگے بڑھا کہ تلواریں نکل گئیں اور ایک بہت ہی خطرناک خانہ جنگی کی صورتحال پیش آ گئی کہ اب یہاں پر جو ہے وہ بہت قتل و غارت گری ہوگی، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حجر اسود کو اس جگہ پر نصب کرنے کو لے کر ان کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس تنازع کو ہم آگے دیکھیں کہ اس کا سولوشن کس طریقے سے سامنے آتا ہے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے تعلق سے
جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ ایک دو روایتوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ایک روایت ترمذی کے اندر ہے اور اس کے کچھ الفاظ کو چھوڑ کر باقی پوری روایت درست ہے۔ وہ الفاظ کون سے، اس کو بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پتھر ہے، یہ حجر اسود یعنی کالا پتھر، یہ جنت سے اتارا گیا ہے۔ یہ پتھر جنتی پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے اندر نصب ہے، یہ جنت سے نازل کیا گیا پتھر ہے۔ اور جب اس کو نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جب اس کو اتارا تھا، جب اس کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہاں پر الفاظ کیا آئے ہیں؟ اشد بیاضا من اللبن، یعنی دودھ سے بھی زیادہ یہ سفید تھا۔ لہذا ان الفاظ کی بجائے بیاضا من اللبن، البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الفاظ جو اشد بیاضا من الثلج، ثلجی یعنی کہ یہ پتھر برف سے زیادہ سفید تھا، ایک ہے دودھ سے زیادہ سفید تھا اور ایک ہے اشد بیاضا من الثلج یعنی برف سے زیادہ سفید تھا۔ تو البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من اللبن کی بجائے صحیح الفاظ، درست الفاظ ہیں من الثلج، یعنی کہ برف سے زیادہ سفید تھا۔ یہ الفاظ صحیح ہیں، ان الفاظ کو چھوڑ کر پوری روایت درست ہے۔ لہٰذا سلسلۃ الصحیحہ کے اندر البانی رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں ان صحیح الفاظ کے ساتھ، اور روایت نمبر ہے 2618 نمبر کی۔ اور پھر اس روایت کا آخری حصہ ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَسَوَّدَتَهُ خَطَايَا بَنِي آدم، تو آدم علیہ السلام کے جو اولادیں ہیں، ان کے چھونے کی وجہ سے یہ سفید پتھر جو برف کی طرح سفید تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے بنی آدم کے اس کو چھونے سے اور بوسہ دینے سے یہ دھیرے دھیرے سیاہ ہو گیا۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے جس کو اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ تو یہ تو اوتھینٹک اور صحیح دلیل جو اللہ کے نبی نے اس کے تعلق سے بیان کی ہے، یہ ایک روایت ہے۔ ایسے ہی قریش کے نگاہ میں بھی اس کی فضیلت اور مقام تھا، اسی لیے وہ لڑنے بھیڑنے کو تیار ہو گئے اس کو نصب کرنے کو لے کر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایک اور روایت ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، اس کو بھی ہم سنیں اور ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دین کی ایک سمجھ ہم اپنے اندر حاصل کریں، کہ ایک توازن اپنے اندر پیدا کریں جو اسلام کا مطالبہ ہے، کہ انسان اپنے اندر ایک ٹالرنس پیدا کرے۔ اور ٹالرنس اس وقت انسان میں آتا ہے، تحمل اور بردباری انسان میں اس وقت آتی ہے، قوت برداشت انسان میں ہو، یہ برداشت کی طاقت اس میں اس وقت آتی ہے جب بات کے دونوں پہلو اس کو معلوم ہو۔ لہٰذا ایک روایت جو بخاری کی ہے، یہ روایت بھی درست ہے، جو حجر اسود کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ روایت عمر بن الخطاب اس کے راوی ہیں، متفق علیہ روایت ہے۔ اس میں عمر بن الخطاب کہتے ہیں جب آپ نے عمر بن الخطاب نے بوسہ دیا حجر اسود کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں انی عالم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ کوئی تو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ تو گویا ایک فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جنت سے اتارا ہے، دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو بوسہ دیا ہے، اس حوالے سے اس کی فضیلت اور بڑھ گئی۔ تو لہٰذا اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، یہ دونوں باتیں فضیلت سے متعلق ہے حجر اسود کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی انسان اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر اس سے دعا مانگنے لگ جائے کہ اے حجر اسود مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، اپنی حاجت پتھر کے سامنے رکھنا شروع کر دے، یہ شرک ہے۔ لہٰذا اسی کے رد کے لیے، اسی کی نفی کے لیے، اور وہ لوگ جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ان کو یہ سمجھانے کے لیے، یہ ترغیب دینے کے لیے عمر بن الخطاب نے الفاظ کہتے ہیں تو نہ نافع ہے نہ ضار ہے، نہ تجھ میں کوئی نفع ہے نہ تجھ میں کوئی نقصان ہے، بلکہ النافع الضار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ اللہ کے اسماء صفات میں سے یہ دو صفات ہیں اللہ کی کہ نافع صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، نقصان
الدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت میں ہے، اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ ہاں اللہ نے جس کو فضیلت دی اس کی فضیلت ہے، مگر ناظرین بات یہ ہے کہ جب انسان کو علم نہیں ہوتا، بصیرت نہیں ہوتی، دین کی سمجھ نہیں ہوتی، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر ایک تقدس ہوتا ہے، اور اس تقدس کے اندر عمر ابن الخطاب ہی کے دور کے اندر آپ دیکھیے کہ جس مقام کے اوپر صلح حدیبیہ کے جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کی بیعت لی تھی، عمر ابن الخطاب کے زمانے میں لوگ یہاں پر آ کر عبادت شروع کر دیے، اس کو چومنا درخت کو شروع کر دیا اور اس کے پتے نوچ کر، اور ہر مسلمان جب جاتا ہے، مدینہ جاتا ہے، مکہ جاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگ وہاں سے مٹی اٹھا کر لاتے ہیں، پتھر اٹھا کے لاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بصیرت نہ ہو، علم نہ ہو اور خالص اندھی عقیدت ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان ان چیزوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، جس کا رد عمر ابن الخطاب کر رہے تھے کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تجھ میں کوئی نفع ہے نہ تجھ میں کوئی نقصان ہے، اگر اللہ کے نبی نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ لہٰذا ان دونوں باتوں کے درمیان ہمیں ایک اعتدال ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس کی فضیلت بیان کر کے اس چیز کو رد کیا جائے جو عمر ابن الخطاب کہہ رہے ہیں، اور نہ عمر ابن الخطاب جو بات کہہ رہے ہیں جو درست ہے، جو صحیح ہے، اس کا رد کیا جائے اس کی فضیلت کو بیان کر کے، بلکہ دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر صحیح معتدل جو موقف ہے اسلام کا، جو منہج ہے اسلاف کا، اس کو سمجھا جائے اور اس کو اختیار کیا جائے۔ لہٰذا برسبیل تذکرہ یہ ایک مسئلہ آ گیا تھا جو ہمارے سامنے ہے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان تمام جگہوں سے، مقامات سے ایک مسلمان کو اس کا ایک سینٹیمنٹ اس سے جڑا ہوتا ہے، اس کی عقیدت جڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں۔ لہٰذا عقیدت کے اندر ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، اور اس معاملے میں دو انتہاؤں کے اوپر، ایکسٹریمزم کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نام اعتدال کا ہے، اور اعتدال اسی وقت آ سکتا ہے جب کسی بات کے دونوں پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ لہٰذا آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ جو تنازع کھڑا ہو گیا قریش کے درمیان حجر اسود کو نصب کرنے کو لے کر، اب بات کا سولوشن نہیں نکل رہا تھا۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اس نے اپنی ایک رائے رکھی، اور یہ شخصیت ہے ام سلمہ کے والد ابو امیہ بن مغیرہ۔ یہ ام سلمہ کے والد ہیں، ام سلمہ جنہیں اللہ کے نبی کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، ام المؤمنین ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہوا، ان کے والد ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک رائے رکھی قریش کے سامنے کہ اگر اس کا ایک سولوشن اس طرح نکالا جائے، حل، کہ ہم اپنے میں سے کسی کو حکم بنا لیں۔ حکم یعنی وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم سب اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کسی کو حکم بناؤ، سب لوگ اس حکم کے اوپر سب سے پہلے متفق ہو جاؤ۔ یہ جھگڑوں کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے، اسلام میں بھی یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ایک حکم مقرر کیا جائے کہ بھئی آپ جو فیصلہ کریں ہمارے لیے وہ قابل قبول ہوگا۔ اب وہ جو فیصلہ کریں وہ سب کے لیے قابل قبول ہو بھی، اور اس کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور ہمارے فیور میں آ گیا تو ماننے کو تیار ہو جائیں، نہیں، بلکہ یہاں پر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنا ایک حکم مقرر کریں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس کو ایکسیپٹ کریں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ شخص کون ہو؟ تو اب انہوں نے یہ طے کیا، بلکہ یہ مشورہ جو تھا ابو امیہ کا، کہ جو بھی شخص خانہ کعبہ کے بنو شیبہ کے دروازے سے داخل ہوگا، یعنی اس کے چار طرف سے ڈائریکشنز تھے، مگر جو بنو شیبہ کا دروازہ ہے اس رخ سے جو صبح کے اندر سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ہوگا حکم، اور وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب کے سب اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کو تو یہ نہیں پتا تھا۔ صبح کے اندر سب لوگ بیٹھے ہیں انتظار میں کہ اب بنو شیبہ سے ویری فرسٹ پرسن جو انٹر کرتا ہے خانہ کعبہ میں بنو شیبہ سے، اس کے انتظار میں سب آنکھیں اپنی نگاہوں کو گاڑ کر بیٹھے تھے، اور بنو شیبہ سے داخل ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ کا حصہ ہے کہ جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ جس گھر کو تعمیر کرنے میں لگے،
جس گھر کی تعمیر میں اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے، جس پتھر کو اللہ نے جنت سے جبریل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اس پتھر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف حاصل ہو جائے اس کی تعمیر کے اندر کہ آپ اس کو نصب کرنے میں حصہ لیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں، جب اللہ کے نبی کو انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو پکار اٹھے، حاذل امین، یہ تو امین ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ نبوت سے پہلے اس سوسائٹی میں اللہ کے نبی کا اسٹیٹس کیا تھا، اللہ کے نبی کی قدر و منزلت کیا تھی اس سوسائٹی میں، کہ جیسے ہی وہ لوگ نبی کو دیکھتے ہیں سب پکار اٹھتے ہیں، حاذل امین، یہ تو امین ہیں۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے حکم ہونے کا فیصلہ اس شخص نے کرنا ہے، اور نور علی نور، عبیر بر عنبر، سونے پر سہاگا، کہ آنے والا جو حکم ہے وہ تو امین ہے، امانت دار ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے وہ کہتے ہیں قد رضینا بما قضا بیننا، اور یہ جو کچھ بھی ہمارے بارے میں اس معاملے میں فیصلہ کریں گے ہم اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ ایک تو حکم ہم نے طے کیا اور اوپر سے یہ امین بھی ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی کے سامنے اس میٹر کو رکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حلما الیہ ثوبن، میرے پاس چادر لاؤ۔ اللہ کے نبی کو لا کر چادر دی گئی۔ لتاخذ کل قبیلۃ بناحیۃ من الثوب ثم ارفعوہ جميعا، اس کے بعد اس پتھر کو بیچوں بیچ چادر کے رکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تم میں سے ہر قبیلہ اس کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیں۔ اب سارے قبیلوں نے چادر کے کونوں کو جو ہے چار طرف سے پکڑا، کہا کہ اب اٹھاؤ، اور اس طریقے سے اس کو اٹھایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو وہاں پر نصب کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے اپنی حسن تدبیر سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ ذہانت اور فطانت سے سرفراز کیا تھا، اس معاملے کو اللہ کے نبی نے آن واحد کے اندر سالو کر دیا اور تنازع ختم ہو گیا، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کو شرف حاصل ہو گیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں آپ نے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس کے اندر آپ شامل ہوئے۔ بہرحال خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اس کی تعمیر نو ہو گئی، اس کی ریپیرنگ ہو گئی، مگر اس کے ایک حصے کو حتیم کا جو حصہ کہلاتا ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج بھی ایک مسلمان جو خانہ کعبہ نہیں گیا ہے تو وہ تصویر کے اندر دیکھتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اگر وہ سرچ کرے گا خانہ کعبہ کی تصویر کو تو اس میں ایک حصہ گول سا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، اور اکثر حدیثوں کی کتابوں میں حتیم کا لفظ آتا ہے۔ اور اس سے پہلے عبد المطلب حتیم میں سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ انہیں زمزم کی کھدائی کا حکم دیا گیا۔ یہی وہ حتیم ہے گول خانہ کعبہ سے متصل جڑا ہوا راؤنڈ جیسا، جس کے اندر اللہ کے نبی استراحت یعنی آرام فرما رہے تھے، اور یہیں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ تو گویا کہ یہ حتیم کا جو حصہ ہے وہ دراصل خانہ کعبہ کا پارٹ ہے، اس لیے کہ قریش کے پاس جو فنڈ تھا اس میں کچھ کمی واقع ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ آج بھی وہ اسی حالت کے اندر ہے۔ تو گویا جو بھی حتیم کے اندر نماز پڑھتا ہے وہ گویا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ اس حوالے سے یہ دوسری بات ہے کہ اس میں ہمیں دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی حجر اسود کو چومنے میں، چھونے میں، اور نہ ہی حتیم کے اندر نماز پڑھنے میں دھکم پیل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اگر ہمیں یہ شرف عطا کرے تو کرنا چاہیے، وگرنہ ثواب بہرحال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، لہٰذا ہمیں مہذب بن کر خانہ کعبہ کا طواف بھی کرنا چاہیے، اور جو اس کا احترام اور اس کا رسپیکٹ، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ بہرحال اب ایک روایت کے اوپر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عوام کے اندر جب اللہ کے گھر کو لے کر، مسجد نبوی کو لے کر، مسجد اقصیٰ کو لے کر بصیرت نہیں ہوتی ہے، صرف عقیدت ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ مذہبی رہنما جو ہوتے ہیں اس عقیدت کے ریلیجیس سینٹیمنٹ کو چھیڑ کر عوام کے اندر ایک اشتعال پیدا کرتے ہیں، مگر ایک مسلمان کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اندر ایک سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو پہلے ہم سنیں کہ بات کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے نبوت کے زمانے میں کہا، یا عائشہ، اے عائشہ، لولا ان قومک حدیث احد بجاہلیہ لامرت بالبیت فہدم
فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاہِیم علیہ السلام۔ متفق علیہ روایت کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے عائشہ، تیری قوم ابھی ابھی جاہلیت میں سے باہر آئی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں جاہلیت ضد ہے علم کی، یعنی ابھی ابھی یہ جاہلیت سے باہر نکلی ہے اسلام کے اندر، ورنہ میری آرزو تھی کہ میں حکم دیتا کہ اس گھر کو اللہ کے ڈھا دیا جائے، بالبیتی فہدما، میں حکم دیتا کہ اللہ کے گھر کو اس ڈھا دیا جائے، اور پھر اس کے اندر وہ حصہ شامل کیا جائے ما اخرج منہ، جو اس سے الگ رکھا گیا ہے، یعنی حتیم جو دائرے والا حصہ ہے، اس کو اس کی تعمیر کے اندر میں شامل کر دیتا، اور اس کے دروازے کو زمین کے برابر سے میں کر دیتا، یعنی جیسے زمین کے برابر سے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، بالکل اسی لیول سے اس کے دروازے میں بنا تھا۔ قریش نے اس کو تھوڑا اونچا اٹھا دیا تھا۔ اسی طریقے سے میں اس کے دو دروازے بناتا، ایک شرقی جانب مشرقی جانب اور ایک مغربی جانب، ایک ایسٹ میں اور ایک ویسٹ کے اندر۔ فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاہِیم، اور میں اس کو اصل ڈیزائن جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اسی ڈیزائن کے اوپر اس کو تعمیر کرتا، مگر تیری قوم ابھی ابھی جاہلیت سے باہر آئی ہے تو اس کی تعمیر کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ اصل ابراہیم علیہ السلام نے جو ڈیزائن جس ڈیزائن کے اوپر بنایا تھا، میری خواہش یہ تھی کہ میں اس کے اوپر بناؤں، مگر نبی نے کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ یہ قوم اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، لا علمی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کو لے کر قیامت تک دنیا کے اندر مسلمانوں کے سامنے بہت سی چیزیں آتی رہیں گی۔ جیسے ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے فلور بنانے کا معاملہ سامنے آیا تھا، وہاں پر اکثریت علماء اس کے خلاف تھے، اور اکثر مفتیان اس کے خلاف تھے جو وہاں پر موجود ہے سرکاری سطح پر، کیونکہ اگر اللہ کے نبی کی سیرت سے سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو وہ علماء ایسے کام نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ یہ طے پایا کہ نہیں ممکن ہے۔ اور دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ دن بدن حاجیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اگلا ٹارگٹ جو وہاں کا ہے ان کا 4 کروڑ تک کا ٹارگٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جو مال کے اندر اضافہ کر رہا ہے تو ہر مسلمان چاہتا ہے اس کا حج کرے، اس کا عمرہ کرے، تو اس نسبت سے جو ہے وہ یہاں پر یہ دلیل جب ملی کہ اللہ کے نبی نے اونٹ کے اوپر جو ہے وہ طواف کیا ہے اور استعلام کیا ہے، تو ظاہر سے آتے اونٹ جو ہے وہ سطح زمین سے اونچا ہوتا ہے، جب اس دلیل کو جب ملی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے فلورز بنائے گئے۔ آج ہر مسلمان جب حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کے لیے جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ کتنی آسانی اس کے لیے ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دین بنایا ہے، اور جتنے اس کے اسٹرکچر کے اندر چینجز کے امکانات ہو سکتے ہیں اس کی دلیلیں اللہ کے نبی کی سیرت اور سنت میں ہمیں ملتی ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے جب کوئی اس کے تعمیر کے ڈیزائن کو نہ بدلنے کا فیصلہ وہاں پر علماء لیتے ہیں، اس کی دلیل ان کے پاس یہی ہوتی ہے کہ ابھی امت مسلمہ علم کے اس مقام تک نہیں پہنچی ہے، علم عام نہیں ہوا ہے، اور کچھ ریلیجیس سینٹیمنٹ کو بھڑکانے والے رہنما دنیا میں موجود ہیں جو عوام کو غلط راہ پر اس کو لے کر ڈال سکتے ہیں، تو لہٰذا اس معاملے میں وہ تحمل سے کام لیتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کے اندر جو فتنہ ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے، مگر جیسے جیسے مسلمان جو ہے وہ اسے اسلام اور دین اور سیرت کا علم آتا جائے گا، اس کے اندر ٹالرنس پیدا ہوگا، اس کے اندر تحمل پیدا ہوگا، اس میں بردباری پیدا ہوگی، کہ علم انسان کے اندر بردباری ٹالرنس لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے گھر کی تعظیم اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اس کی محبت کو برقرار رکھے اور اس کی محبت کو بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ کے گھر کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين